السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دیکھیے، آج میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ ہم ایک ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد میں کیسے رونا چاہیے اور کس طریقے سے رونا چاہیے۔ آئیے میں ایک بہت ہی پیارا واقعہ حضرت یوحی علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یوحی علیہ السلام، حضرت یوحی علیہ السلام حضور علیہ السلام کی یاد میں کس طریقے سے رویا کرتے تھے۔ جب یہ رویا کرتے تھے تو ان کے رخسار پھٹ جاتے تھے۔ آئیے اب میں آپ کو سناتی ہوں۔ دیکھیے، بہت پیارا واقعہ ہے حضرت یوحی علیہ السلام کے آنسو۔ حضرت یوحی علیہ السلام کے آنسو، حضرت یوحی علیہ السلام کے آنسو۔ پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ جل جلال کی بارگاہ میں خشیت الہی کی وجہ سے رونا بہت ہی اعلیٰ بات ہے۔ اعلیٰ بات ہے کیونکہ کوئی منزل رونے کے بغیر نہیں ملتی ہے۔ نبی اکرم اور صالحین کے معاملات میں شامل تھا کہ آدھی رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کر رو رو کر اپنے محبوب حقیقی کو مناتے آئے، اور میں آپ بہنوں کو اللہ تعالیٰ جل جلال کے پیارے نبیوں میں ایک پیارا نبی حضرت سیدنا یوحی علیہ السلام کا خوف، یوحی علیہ السلام کے خوف الہی سے آنسو بہنا آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں، تاکہ ہم بھی ان کی خشیت الہی کی وجہ سے اپنے اخلاق و کردار کو بہترین کر کے اللہ کریم کو راضی کریں، جنت کے مستحق بن جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوحی علیہ السلام خوف خدا جل جلال میں بہت رویا کرتے تھے۔ ایک دن اتنا روئے کہ ان کے رخسار پھٹ گئے۔ ایک دن حضرت یوحی علیہ السلام اتنا روئے کہ ان کے رخسار، ان کے ہونٹ پھٹ گئے اور ان پر سے گوشت اور چمڑے غائب ہو گیا تھا، یعنی کہ گوشت پھٹ گیا تھا اور ظاہر ہو گیا تھا، اور بالآخر ان کے دانت واضح طور پر نظر آنے لگے۔ ان کے جو دانت تھے وہ بھی واضح طور پر نظر آنے لگے تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کے تو ان سے رہا نہ گیا۔ فرمایا، اے بیٹے، مجھے سے تمہاری یہ حالت نہیں دیکھی جاتی۔ یوحی علیہ السلام کی والدہ سے حضرت یوحی علیہ السلام کو دیکھا نہیں گیا تو انہوں نے کہا کہ اے بیٹے، مجھے دیکھا نہیں جا رہا ہے، میں حالت دیکھی نہیں جاتی ہے۔ اگر میں تمہارے دانتوں کے چھپانے کا بندوبست کر دوں تو کیسا رہے گا؟ آپ نے عرض کی، بہت بہترین، جیسے آپ کی مرضی ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ ان لے کر اسے ایک فویا سا بنایا اور آپ کے چہرے پر رخسار کی جگہ دیکھ دیا، لیکن حضرت یعنی کہ فویا بنا کر رکھ دیا گیا، اور لیکن حضرت یوحی علیہ السلام جب رونا شروع کرتے تو وہ فویا تر ہو جاتا۔ آپ کی والدہ محترمہ اسے گیلے فوئے کو اتار کر اس کی جگہ نیا فویا رکھ کر دیتی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں، یوحی علیہ السلام کا رونا ایسا تھا کہ ان کی والدہ کو بھی بہت ہی زیادہ ترس آیا کرتا تھا، اور بار بار کیا ہے فویا لایا کرتی تھی، اور بار بار کیا ہے وہ گیلا ہویا جایا کرتا تھا۔ حضرت یوحی علیہ السلام پھر روتے اور وہ فویا پھر آپ کی آنسو سے طنز بتر ہو جاتا۔ آپ کی والدہ محترمہ اس پر سے بدل دیتی کہ بار بار ایسا ہویا کرتا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب اپنے ماننے والوں کو وعظ و نصیحت فرماتے تو لوگوں سے پوچھ لیتے کہ تم میں حضرت یوحی علیہ السلام کو تو نہیں بیٹھے؟ اگر آپ بیٹھے ہو تو حضرت زکریا علیہ السلام آپ کی بہت زیادہ رقت قلبی کا لحاظ کرتے ہوئے قیامت اور جہنم کا ذکر نہ کرتے، قیامت اور جہنم کا کیا ہے ذکر نہیں کرتے۔ محتشم خواتین اسلام، ایک دن ایسا ہوا ہے کہ حضرت یوحی علیہ السلام مجمع میں ایک طرف سر ڈھانپ کر چھپ کے بیٹھ گئے تھے تاکہ حضرت زکریا علیہ السلام نہیں دیکھ نہ سکے۔
حضرت زکریا علیہ السلام آئے اور حسب مولوی وضاح شروع کرنے سے پہلے لوگوں سے پوچھا کہ تم میں حضرت یوحی علیہ السلام تو نہیں بیٹھے ہیں؟ چونکہ لوگوں کو آپ کی موجودگی کا علم نہ تھا، اس لیے سب نے کہا نہیں ہے، اس لیے سب نے کیا کہہ دیا؟ نہیں ہے۔ لہٰذا حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑے رقت امیز لہجے میں اپنے واضح آغاز کیا اور فرمایا، بھائیو میری باتیں غور سے سنو، اپنے رب سے ڈرتے رہا کرو، اور ابھی میرے پاس جبرائیل میں یہ پیغام لے کر آیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کیا ہے؟ پیغام لے کر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ایک درجہ تیار کر رکھا ہے جس کا نام وادی سکون ہے۔ جس کا نام کیا ہے؟ وادی سکون ہے۔ اس وادی میں اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑ بنایا ہے جس کو غضبان کہا جاتا ہے۔ جہنم کی اس وادی سے صرف وہی بچ سکے گا جو دنیا میں اللہ جل جلال کے خوف سے بہت رویا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا ہے؟ ان لوگوں کے سامنے ایک پیغام لے کر آئے تھے اور کہا تھا کہ کون ہے رونے والا، کون ہے اللہ کو چاہنے والا، کہ ان کا درخت جنت میں تیار کیا جائے گا، وہی جائے گا جو روئے گا، جو گڑ گڑائے گا، جو جنت کو مانتا ہے۔ تو آگے مانتا ہے حضرت یوحی علیہ السلام نے جب یہ آپ کا وضاح سنا تو ایک دورناک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ بیان سنا تھا، حضرت یوحی علیہ السلام نے چیخ ماری اور خوب رونے لگے اور شروع کر دیا، اپنے کپڑے پھاڑے اور سر میں خاک ڈالتے ہوئے جنگل کی طرف چلے گئے۔ آپ علیہ السلام کی حالت دیکھ کر سب لوگ بھی روتے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے جنگل کی طرف چل دیے گئے، مگر جنگل میں تلاش وسار کے باوجود آپ علیہ السلام کو نہ پا سکے۔ کسی عاشق نے اپنے عشق کا اظہار اس طرح کیا ہے، چھیڑے ہے لذت رونا اندر وہ ابرہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اس حالت سے بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور اس کے گمشدگی کے غم کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ لوگ آپ کو چارپائی پر ڈال کر آپ کے گھر واپس لائے، آپ کو کیا لے کر آئے؟ واپس لائے۔ جب آپ کی زوجہ محترمہ نے یہ صورتحال دیکھی تو لوگوں سے حضرت یوحی علیہ السلام کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے اس کو سب کچھ تبا دیا کہ جس سے ان کی آنکھوں میں سب کچھ کیا کر دیا؟ سب کچھ بتا دیا کہ جس سے ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اور حضرت یوحی علیہ السلام کی والدہ نے جب یہ بات سنی تو صبر نہ کر سکی، اپنی لاٹھی اٹھائی اور حضرت یوحی علیہ السلام کی تلاش میں نکل پڑی۔ آپ کی والدہ 3 دن تک مثل جنگل میں آپ کو تلاش کرتی رہیں مگر آپ نہ ملے۔ بالآخر آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ عنہ نے چند چرواہوں کو دیکھا جو جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے۔ انہوں نے ان چرواہوں سے آپ کے بارے میں پوچھا۔ چرواہوں نے کہا، اور تو ہم کچھ معلوم نہیں ہے، البتہ گزشتہ رات میں ہم نے اس پہاڑ سے کسی آدمی کی آواز سنی تھی جو یہ کہہ رہا تھا، ہاں ہاں افسوس ہے جہنم میں وادی سکون بھی ہے، آہا افسوس ہے جہنم میں وادی سکون بھی ہے، ہاں افسوس وہاں غضبان پہاڑ بھی ہے، ہاں ہاں افسوس جہنم کی آگ کتنی سخت گرم ہے۔ آپ کی والدہ پہاڑ کی طرف گئی تو دیکھا کہ حضرت یوحی علیہ السلام وہاں گمردہ پریشان حالت میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہیں کچھ کہے جا رہے تھے جو چرواہوں نے بتایا تھا۔ انہوں نے آپ کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور پھر ساتھ لے کر واپس گھر کی طرف لوٹ آئیں۔ گھر آ کر آپ کی والدہ نے جو کچھ روٹی اور گوشت آپ کے سامنے رکھا اور کہا، بیٹا اللہ تعالیٰ نے ماؤں کی اولاد پر جس حق کی قسم اٹھائی ہے اور میں تجھ سے اس کا واسطہ کر دیتی ہوں اور میری بات مان جا، یہ کھانا کھا لے اور کم از کم آج کی رات
ही आराम कर ले, ये पोशीदा कपड़े भी उतार दे। सुभान अल्लाह। माँ का देखिए प्यार इस तरीके से होता है कि अगर हमारा बेटा या बेटी कहीं पर जाती है तो हमें एक ऐसा लगता है कि पता नहीं हमारे बेटा या बेटी ने खाना खाया है या नहीं खाया है। आगे सूरह के मोहतरम ख़वातीन इस्लाम, हज़रत यूही अलैहिस्सलाम माँ की ममता के सामने मजबूर हो गईं और रो पड़े, लेकिन फिर खाना तनावुल करना शुरू कर दिया और खाने के बाद सो गए। जब सहरी का वक्त हो गया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास आए और आपके पाँव को हिलाकर आपको बेदार कर दिया। सुभान अल्लाह। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम क्या आए थे, इनके पास आए और पास आने के बाद इनके पैर को क्या झंझोड़ दिया। जनाब यूही अलैहिस्सलाम आपको सलाम कहता है और फरमाता है, शायद आपको मेरे घर से बढ़कर कोई और अच्छा घर मिल गया है जिसकी वजह से आप आराम से सो रहे हैं। यानी कि इन्होंने अपनी माँ का क्या है, एक वादा रख लिया था कि मेरे बेटे तुझे तेरी माँ का वास्ता है, तू खाना खा ले, खाना खा के आराम कर ले। इतने में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आ जाते हैं और कहते हैं कि तुझे ऐसा लगता है कि तुझे जिब्रील अलैहिस्सलाम का घर अच्छा नहीं लग रहा है, जो तू आराम से सो रहा है। मुझे मेरे इज़्ज़त व जल्ला जलाल की कसम है, अगर आप मेरी जन्नत को सिर्फ एक बार देख लेते तो सारी उम्र उसके शौक़ में ही रोते रहते थे, और अगर आप मेरी तैयारी की हुई आग को देख लेते तो उसके खौफ से आपकी हड्डियाँ पिघल जाती। ये सुनकर हज़रत यूही अलैहिस्सलाम आपने बिस्तर से उठे और शश्तगम से रोते हुए बाहर निकल गए, और उसके बाद उसकी वालिदा ने उनकी मैयत ही देखी। हज़रत यूही अलैहिस्सलाम को किसी बदमज़हब ज़ालिम ने कत्ल कर दिया था। हिकायत। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि देखें आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आएगी। हज़रत यूही अलैहिस्सलाम का रोना नबी की याद में, क़यामत की याद में, और जहन्नम की याद में, और जन्नत की याद में। अल्लाह।